نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سورۃ الانعام کی آیت نمبر 56 سے لے کر آیت نمبر 59 تک ابھی تلاوت کی گئی، اور یہاں سے سورۃ الانعام کا 7واں رکوع اور وَإِذَا سَمِعُوا 7ویں پارے کا 13واں رکوع شروع ہو جاتا ہے۔ آج کی جو یہ آیتیں پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تعالی نے غیر اللہ کی عبادت اور پرستش سے منع فرمایا، اور اپنی قدرت کی نشانیاں اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ صرف ایک اللہ تعالی کی عبادت کی جائے، ایسے اللہ کی اتباع کی جائے کہ جس میں وہ صفات ہیں جو خالق کی صفات ہونی چاہیے، کہ اللہ تعالی عالم الغیب ہیں، اللہ کے علاوہ غیب کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اسی طرح ان آیتوں میں اللہ تعالی کی صفت علم کو بیان فرمایا، اسی طرح اللہ نے اپنی صفت قدرت کو ان آیتوں میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالی کا علم کیسا وسیع اور محیط ہے، اسی طرح اللہ تعالی کی قدرت کیسی ہے۔ علم تو اللہ تعالی نے انسان کو بھی دیا ہے، انسان بھی سنتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سننا کیسا، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا کیسا، اللہ تعالیٰ کا علم کیسا، جیسا کہ آج کی آیتوں میں آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے، وہ سب ان آیتوں میں آئے گا۔ مثلا دیکھنے کا معاملہ ہے، تفسیر معارف القرآن میں 2 باتیں لکھی ہوئی ہیں ملک الموت کے حوالے سے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے یہ کام لگایا کہ آپ کو لوگوں کی، جانوروں کی، سب کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، میں تو آپ کا بندہ ہوں، جس طرح آپ فرمائیں گے ویسا ہی ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ پھر تو لوگ ہر وقت مجھے برا بلا کہیں گے کہ اسرائیل نے فلاں کو مار دیا، اسرائیل نے فلاں کو مار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسرائیل، میں ان کی موت کے ایسے اسباب بنا دوں گا کہ کسی کا تمہاری طرف دھیان بھی نہیں جائے گا۔ آج ہم دیکھ لیں، آپ نے آج تک کسی کی زبان سے سنا کہ فلاں کو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مار دیا؟ کسی کی زبان سے ہم نہیں سنتے، بس یہی ہوتا ہے کہ حادثہ خدا نہ خواستہ ہو گیا، دل کا دورہ پڑ گیا، یہ معاملہ ہو گیا۔ دوسرا، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک اصل تو یہی ہے کہ قرآن میں آ گیا، معاملہ ختم، لیکن بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک وقت میں کتنے ہی لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، اسی طرح بعض مرتبہ ایک ساتھ کتنے لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جیسے کہ کچھ واقعات ہوئے، جہاز کریش ہو گیا، ایک ساتھ 200-300 لوگ سب کے سب اگر مسلمان ہیں تو شہید ہو گئے، ورنہ مر گئے۔ تو یہ ایک وقت میں کیسے ایسا ہو جاتا ہے پوری دنیا میں؟ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے
پوری دنیا ایسی ہے جیسا کہ ہمارے سامنے چاولوں کی پلیٹ. حضرت اسرائیل اب چاولوں اب ادب تو ایک ہے ادب کا معاملہ. ادب تو یہی ہے کہ اگر سالن ایک جیسا ہے، مثلا بریانی ہے، تو اپنے سامنے سے کھائیں. یہ ادب کے خلاف ہے. کبھی وہاں سے کھا رہے ہیں، کبھی وہاں سے کھا رہے ہیں. لیکن جس آدمی کے سامنے چاولوں کی پلیٹ ہو تو آپ بتائیے اس کے سامنے سب چاول ہوں گے یا نہیں؟ وہ جہاں سے چاہے چاول کو اٹھا سکتا ہے. تو پوری دنیا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے ایسی ہے جیسا کہ ہمارے سامنے چاولوں کی پلیٹ. اب آ جائیے اللہ تعالیٰ کی طرف. جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے پوری دنیا ایسی ہے جیسا کہ ہمارے سامنے چاولوں کی پلیٹ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کوئی مثال بھی دے سکتے ہیں. چاہے فرشتہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. تو ان آیتوں میں جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے صفت علم، صفت قدرت کو بیان کیا ہے. اور بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں. میرے استاد حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم کی کتاب تفہیم الفقہ جلد نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے باری تعالیٰ کی کیا کیا صفات ہیں. تو آیت نمبر 56 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انی نہیت، کہ یقیناً مجھے منع کیا گیا ہے، انی نہیت مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین، کہ میں ان معبودان باطلہ کی عبادت کروں، میں ان کی عبادت کروں، تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ یا اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے. قل آپ فرما دیجئے، لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا. کیوں؟ اگر میں ایسا کروں گا قد ضللت اذن، چونکہ اس حالت میں، یعنی اگر میں تمہاری خواہشوں کے مطابق چلوں گا، تمہاری خواہشات کے پیچھے چلوں گا، قد ضللت اذن، اس حالت میں بے راہ ہو جاؤں گا. وما انا من المہتدین، اور رائے راست پر چلنے والوں میں سے نہ رہوں گا، یا ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ رہوں گا. قل آپ فرما دیجئے، انی بے شک میں، علی بینۃ من ربی، اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں. وکذبتم بھی، اور جس کو تم جھٹلاتے ہو، وکذبتم بھی، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا. قل آپ فرما دیجئے، انی علی بینۃ من ربی، مجھے اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل مل چکی ہے جس پر میں قائم ہوں. وکذبتم بھی، اور تم نے اسے جھٹلا دیا. ما عندی، نہیں ہے میرے پاس، ما وہ چیز، تستعجلون بھی، جس کے جلدی آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو. جس چیز کے جلدی آنے کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے. ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا. یقص الحق، وہ اللہ حق بات کو بیان کر دیتا ہے. وہو خیر الفاصلین، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. قل آپ فرما دیجئے، لو اگر، ان عندی میرے پاس ہوتی، ما وہ چیز، تستعجلون بھی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، لقضی الامر، تو لقضی الامر فیصلہ ہو چکا ہوتا، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان. قل آپ فرما دیجئے، لو ان عندی ما تستعجلون بھی، جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو اگر وہ میرے پاس ہوتی تو لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت اور صفت علم کا بیان ہے. یہاں پر وہ آیتیں ہیں جن کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اللہ کے سوا جتنے معبودان باطلہ ہیں، جیسا کہ کفار مکہ لات، منات، عزا وغیرہ کی پرستش کرتے تھے، ان سے مانگتے تھے، اور ان کا نظریہ یہ ہوتا تھا کہ جس طرح دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے پوری مملکت کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، تو وہ ایک ایک جگہ پہنچتا نہیں ہے، بلکہ جو اس ملک میں رہنے والے ہوتے ہیں، جو ساتھی کتاب پڑھ رہے ہیں وہ درس پر دھیان دیں، کتاب نہ پڑھیں. تو جس طرح دنیا میں ایسا ہوتا ہے
کہ بادشاہ ہر کوئی بادشاہ کے پاس نہیں آتا، بلکہ بادشاہ نے اپنے کارندے ہوتے ہیں، جو وزراء ہوتے ہیں، ہر شعبے میں کچھ لوگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ کفار مکہ کہتے تھے اللہ تو خالق ہیں، یہ جو لات منات عزا ہیں اور 360 ہمارے معبود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ کارندے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حاجت ان کے سامنے پیش کریں۔ تو اس پر آگے انشاءاللہ بات آئے گی۔ قل آپ فرما دیجئے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ قل لا اتبع اہواءکم، آپ فرما دیجئے لا تتبعوا اہواءکم، میں تمہاری خواہشات نفسانیہ کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ یہاں خواہشات نفسانیہ سے مراد صرف گناہ نہیں ہے جن انسان مزے حرام مزہ حاصل کرتا ہے، بلکہ گناہ تو مراد ہیں ہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر خواہشات نفسانیہ سے مراد یہ ہے کہ جب ایک طرف وحی آ گئی تو اس وحی کو چھوڑ کر اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا کہ جی معاملہ اس طرح ہونا چاہیے۔ جب ایک بات میں قرآن اور حدیث میں کوئی معاملہ آ گیا جس کو کہتے ہیں نص آ گئی، شریعت کا ایک معاملہ قرآن اور حدیث میں آ گیا، اب اس کے خلاف اپنی عقل چلانا کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ جیسے کہ بعض لوگ قربانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اتنے جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، جانور کو تکلیف ہوتی ہے، زکوٰۃ کے معاملے پر اعتراض کرتے ہیں، روزے کے معاملہ کہ روزہ تو نعوذ باللہ بھوکے ننگوں پر فرض ہوتا ہے، یا حج کا معاملہ کہ اتنے کروڑوں اربوں روپے ضائع کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ یہ چیز جب نص آ گئی، اب بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مثلا قرآن میں ہی ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مسلمانوں پر، مومنین پر ان کے مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ اب آپ بتائیے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا فرض ہے، لیکن جب حج پہ گئے اور وہاں پر مزدلفہ میں عرفات کے میدان میں ایک الگ حکم آ رہا ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے، اب نماز کا وقت ہو گیا نا، اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ نماز فوراً پڑھنی چاہیے، خصوصاً مغرب کی نماز، جیسے ہی وقت داخل ہو فوراً مغرب کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن یہاں شریعت کیا کہتی ہے کہ حاجی صاحب آپ کو مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جب عشاء کا وقت داخل ہو جائے اور مزدلفہ میں بھی پہنچ جاؤ، اس وقت جا کر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ دو باتیں ہو گئی، ایک تو راستے میں نہیں پڑھنی ہے، عشاء کا وقت داخل ہونے کے بعد پڑھنی ہے، عشاء کا وقت بھی داخل ہو چکا ہو اور مزدلفہ میں داخل بھی ہو چکے ہوں اس کی حدود میں، اب جا کر وہ نمازیں پڑھنی ہیں۔ حالانکہ ساری زندگی نمازیں تو وقت پر پڑھی گئی، جہاں عبادت کے لیے گئے وہاں حکم دیا جا رہا ہے وقت پہ نماز نہیں پڑھو۔ اب دیکھیں نا، حج اور عمرے کے موقع پر کتنی جگہوں پر عقل کو ختم کر دیا گیا کہ بس اب ہمارا حکم چلے گا۔ اب یہاں پر کوئی بھی علماء کو نہیں کہتا کہ جی مولوی اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں، مجھے مولوی لوگوں کی باتیں ہیں۔ اب یہاں کیوں نہیں کہتے کہ مولوی کی باتیں؟ کیونکہ پتا ہے کہ حج کی اہمیت ہے، ان سے ہی پتا چلے گا۔ لیکن وہی عالم جب دوسرے مسائل بتائیں، جب اپنے مفادات پر ضرب لگتی ہے تو کہتے ہیں مولوی کی باتیں۔ خیر، تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہاں پر مراد کیا ہے؟ خواہشات سے مراد صرف گناہ نہیں ہے، گناہ کے علاوہ یہاں پر یہ بھی معاملہ ہے کہ جو چیز شریعت میں آ گئی اس کے خلاف اپنی عقل دوڑانا کہ ہماری عقل تو یوں کہتی ہے۔ حضرت علی چمڑے کا موزہ ہوتا ہے، ابھی مسئلہ میں نہیں بتا رہا کہ کیا شرائط ہیں، کون سا چمڑے کا موزہ ہے، کس پر مسح کرنے کی اجازت ہے، ابھی وہ نہیں سے ایک بات بتلانا چاہ رہا ہوں اس میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر دین عقل کا نام ہوتا، اگر دین عقل کا نام ہوتا تو میں یہ کہتا کہ چمڑے کے موزے پر جب مسح کیا جائے گا تو اس کے نچلے حصے پر مسح کیا جائے گا۔ کیوں کہ نجاست تو نچلے حصے پر لگتی ہے، لیکن چونکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ چمڑے کا جو موزہ ہے جب اس پر مسح ہوگا تو اوپر والے حصے پر ہوگا، تو میں شریعت کے حکم کے مطابق بات بتاؤں گا۔ حالانکہ عقل کا تقاضا کیا ہے کہ مسح تو نیچے کیا جائے، نجاست تو وہاں سے لگتی ہے، لیکن کیا ہے شریعت کا حکم یہ ہے کہ چمڑے جو موزے کا جو اوپری حصہ ہے، جو ہمارے پاؤں کے اوپر والا حصہ ہے، اس پر مسح کیا جائے گا۔ تو قل لا اتبع اہواءکم، فرمایا کہ لا اتبع اہواءکم، میں لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری جو خواہشات ہیں ان کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ ہمارے 2-3 درس پہلے دو باتیں آئی تھی۔ نمبر 1 کہ جب کفار مکہ نے یہ کہا تھا کہ آپ ان غریب صحابہ کو اپنے پاس سے ہٹائیے
جن نعوذ باللہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے کپڑوں سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، یا یہ وہ غلام ہیں جو ہمارے غلام تھے، ہم نے ان کو آزاد کیا ہے، یا یہ وہ تھے جن کا گھر کا خرچہ ہمارے پیسوں سے چلتا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم ان کے ساتھ بیٹھیں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ فرما دیجئے میں تمہاری جو فضول خواہشیں ہیں شریعت کے خلاف کہ اپنے مخلص صحابہ جو کہ اگرچہ غریب ہیں لیکن اپنے سے ان کو دور نہیں کر سکتا، اور جو یہ بار بار کئی آیتیں ہمارے دروس میں گزری ہیں کہ یہ معجزہ دکھا دیجئے، یہ معجزہ ہو جائے گا تو ہم مان لیں گے، یہ معجزہ ہو جائے گا تو ہم مان لیں گے، تو یہ جو تمہاری جو خواہشات ہیں شریعت کے خلاف، اس کو میں نہیں مانوں گا۔ اگر میں نے ان کو مان لیا قد ضللت، تو میں اس حالت میں بے راہ ہو جاؤں گا، یعنی راستے سے ہٹ جاؤں گا، وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ ہوں گا، یا میں راستے پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔ لیکن ان آیتوں میں قل آپ فرما دیجئے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ اس صورت میں 44 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، 44 مرتبہ۔ وجہ کیا ہے؟ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ سورۃ الانعام مکی صورتیں تھی، تو مشرکین مکہ کے جو عقائد تھے ان کی تردید کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں کہلوا رہے ہیں۔ اگلی جو بات آ رہی ہے یہ ہمارے دروس میں کئی دفعہ گزر چکی ہے کہ جیسے یہ معجزات کا مطالبہ کرتے تھے تو ایک ہی معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی ہے، جس کو عرب باقاعدہ یہ کہ اپنے آپ کو بڑا تیز اور ذہین کہتے تھے اور اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ کہتے تھے، دوسروں کو گونگا عجم کہتے تھے، خود کو عرب کہتے تھے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی نہیں ہیں جیسا کہ تم لوگ کہتے ہو، تو چلو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک بیان فرما رہے ہیں تم اس کو جھٹلا رہے ہو، تو چلو اس کے مقابلے میں کوئی اور کلام لے کر آ جاؤ۔ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو اگر کوئی آج بھی اس چیلنج کو پورا کر لے تو اس نے اسلام کو نعوذ باللہ جھٹلا دیا۔ لیکن جب اس چیلنج کو اس زمانے کے فصیح و بلیغ عرب جیسے نہیں کر سکے، اس چیلنج کو سامنے مقابلہ نہیں کر سکے، تو آج کے لوگ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ایسا چیلنج تھا۔ تو فرمایا کہ اب اس پر بات چل رہی ہے، قل آپ فرما دیجئے انی علی بینۃ من ربی، مجھے اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل مل چکی ہے جس پر میں قائم ہوں، وکذبتم بھی، اور تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ مراد قرآن پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ، اور بھی بہت سے معجزات تھے، تفصیلات تو گزرتی رہتی ہے، بار بار ایک ہی مضمون تو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بعض مرتبہ ان کے پسندیدہ جو معجزات تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلا بھی دیے تھے، جیسا کہ شق قمر کا واقعہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے تھے، وہاں سے واپسی کا کئی دفعہ یہ ہمارے درس میں گزر چکا ہے کہ بیت المقدس کا احوال سنائیے، بتا دیے۔ اچھا ہمارا ایک قافلہ کیا ہوا تھا اس کے بارے میں بتائیے، ہاں تمہارے قافلے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، نہیں آپ انتظار کریں، جب وہ قافلہ آئے گا ہم اس سے پوچھیں گے، اگر انہوں نے آپ کی تصدیق کی تو ہم مان لیں گے۔ آخر وہ قافلہ پہنچا تو کفار مکہ نے پوچھا کہ فلاں دن یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہوا تھا؟ کہاں اسی طرح ہوا تھا۔ اب تو مان لینا چاہیے نا کہ آج کے دور میں تو پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی آج ابھی کوئی پاکستان میں ہے، چند گھنٹوں کے بعد وہ لندن میں ہوگا، چند گھنٹوں کے بعد وہ سعودی عرب میں ہوگا۔ آج کل تو ممکن ہے، لیکن اس زمانے میں کیسے ممکن تھا؟ تو یہ معجزہ ہی تھا کہ ایک ہی رات ایک چند لمحوں میں گئے اور واپس آ گئے۔ تو یہ تو مان لینا چاہیے، جب سب باتیں وہ بتا رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کو ماننا نہیں تھا۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، تو یہاں پر مراد جو فرمایا کہ روشن دلیل پر میں قائم ہوں، اس سے مراد قرآن پاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ۔ ترجمہ تو یہ ہے ما عندي ما تستعجلون بِهِ، جس چیز کی جلدی آنے کی جس کی تم جلدی کا مطالبہ کر رہے ہو، یعنی عذاب، کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں تو آپ ہمارے اوپر عذاب کو نازل کر کے دکھا دیجئے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔
آپ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا کر دکھا دیجئے، یا جس عذاب کا آپ وعدہ کر رہے ہیں اس عذاب کو لے کر آ جائیے۔ یہ کہتے تھے جلدی آ جائے فوراً۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ ما عندی ما تستعجلون بی، جس چیز کے جلدی آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، یعنی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آگے آ رہا ہے ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، میرے پاس ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا۔ کیا مطلب کہ اگر میں چاہوں بھی کہ تمہیں تمہاری پسند کے معجزے دکھا دوں، یا تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل کر دوں، یا میں اسی وقت قیامت کو برپا کر دوں، تو اس کا مجھے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان چیزوں کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ان الحکم الا للہ، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ ان الحکم الا للہ، یہ اصل حاکم اللہ تعالیٰ ہے، اصل حاکم اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی اختیار ہے، اور دنیا کے جتنے حاکم ہیں وہ خلیفہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں۔ کیا مطلب؟ قرآن اور حدیث کے تابع ہیں۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ فتاوی شامیہ میں لکھا ہوا ہے کہ ان طاعت الامام فیما لیس بمعصیۃ واجبہ، کہ جس معاملے میں حاکم وقت کسی چیز کا حکم دے، کوئی فیصلہ کرے، اور اگر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ہمارے فائدے کے لیے، تو حکومت کے اس قانون پر عمل کرنا واجب ہے۔ جملہ یاد رکھیے گا، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ جیسے حکومت وقت نے ہماری آسانی کے لیے سگنل بنائے ہوئے ہیں۔ اب شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے، غالباً تقریر ترمذی میں لکھا ہوا ہے کہ یا انعام الباری میں لکھا ہوا ہے، جو حضرت کی بخاری اور ترمذی شریف کی شرح ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ رات کے 2 بجے بھی گاڑی آپ لاتے ہیں روڈ پر اور سگنل لال بتی جل رہی ہے، اگر آپ سگنل توڑیں گے تو یہ گناہ کا کام ہوگا۔ کیوں؟ کہ یہ حکومت کا وہ قانون ہے جو ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اسی طرح حکومت بعض وقت میں اعلان کرتی ہے کہ ڈبل سواری پر پابندی ہے، ہمارے فائدے کے لیے اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اسی طرح حکومت نے اعلان کیا کہ حادثات ہو رہے ہیں، اس لیے موٹر سائیکل والے ہیلمٹ پہنیں، اس پہ پابندی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح حکومت وقت کا یہ قانون ہے کہ جب تک لائسنس نہ بنے، 18 سال کی عمر نہ ہو تو گاڑی چلانا منع ہے۔ اب اس حکومت کے اس فیصلے پر عمل کرنا واجب ہے، اور اگر کوئی 18 سال سے کم عمر کا بچہ گاڑی چلاتا ہے، بائک چلا رہا ہے، تو یہ گناہگار ہو رہا ہے، یہ کیونکہ اس حکم پر عمل کرنا واجب ہے۔ تو یہ شریعت کے معاملات ہیں، اس میں اور بھی تفصیلات ہیں۔ اور پھر جو حادثات ہوتے ہیں بائک کے، ہمارے ایک دوست تھے جن سے ہم کپڑے خریدتے تھے، اچانک انتقال ہو گیا۔ کیسے انتقال ہوا؟ تو بتایا، ان کے بھائیوں نے بتایا کہ گھر کے نزدیک تھے، اپنی اہلیہ کو فون کیا کہ کھانے میں کیا ہے؟ کہا بریانی ہے۔ کہا اچھا گرم کرو، بس میں آ رہا ہوں، گلی پر ہوں۔ اب جیسے ہی موبائل بند کیا، ان بیلنس ہو گئے، نیچے گرے، فٹ پاتھ سر پہ لگا، وہیں انتقال ہو گیا۔ اب جیسے یہ حکومت کا قانون ہے، اس کے سواری پہ اور رانگ وے آنا، اور بھی بہت سی چیزیں، اس کے تفصیل کا موقع نہیں، لیکن خود حاکم جو ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہ کرے۔ تو اس کو فرمایا ان الحکم الا للہ، کہ میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا آپ یہ فرما دیجئے ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا۔ اگر میں چاہوں بھی صحیح کہ کوئی معجزات لے کر آؤں، تو جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا میں معجزات نہیں اختیار کر سکتا۔ اگر میں چاہوں بھی کہ تمہارے اوپر عذاب آئے، تو جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا عذاب نہیں آئے گا۔ یاد رکھیں، دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بدعا کی، ان کی قوموں پر عذاب آ گیا، لیکن عذاب ان کے کہنے پر آیا، لیکن اللہ کے حکم سے آیا، ان کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اتنا حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ کی، 950 برس، کیا ان کو کتنا ستایا گیا، گلا گھونٹ دیتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے، قرآن میں موجود ہے۔ اور جب وہ تبلیغ کی بات کرتے تھے تو اپنے کانوں اپنی انگلیاں ڈال دیتے تھے، بعض مرتبہ کپڑے اوپر ڈال دیتے تھے، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم آپ کی بات نہیں سن رہے۔ لیکن عذاب کب آیا؟ بالکل آخر میں آیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک مت کیجیے۔ ہاں، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یا بعض مرتبہ درجات کو بڑھانے کے لیے یہ بیماریاں وغیرہ آ جائیں گی۔ میرے استاد حضرت مفتی غلام محمد صاحب دامت برکاتہم، جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، انہوں نے ایک بات سنائی تھی، پھر الحمدللہ معرف القرآن میں بھی مل گئی، کہ اماں پارے میں سورہ ضحیٰ ہے،
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے. تقریباً ہر آیت میں، میں الحمدللہ مدینہ شریف میں تھا تو میں مدینہ شریف میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ کوئی ایسی صورت دل میں آئے جس میں تمام آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو. تو اتفاقاً امام صاحب نے والضحیٰ پڑھ لی. اس میں ہر صورت میں، ہر آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں. تو والضحیٰ میں آتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا فرمائیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. اب سنیے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ. فرمایا کہ اے اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک ایک آدمی جنت میں نہ چلا جائے. لیکن یہاں سمجھ لیں امت سے مراد کیا ہے. میرے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا امت اجابت، امت دعوت. امت دعوت وہ، امت اجابت وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا. الحمدللہ ہم لوگ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مانگے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرما دی. یہ ہے امت اجابت کہ آپ کی دعوت کو قبول کر لیا. اور امت دعوت ساری دنیا ہے، ساری دنیا امت دعوت ہے. تو یہاں پر کون سی امت مراد ہے؟ امت اجابت. امت اجابت مراد ہے. اور یہی معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے کہ جب ہم صلاۃ و سلام پیش کرنے جاتے ہیں تو جہاں پر سلام پیش کیا جاتا ہے اس سے تھوڑا سا تقریباً چند قدم پہلے عجیب و غریب حدیث شریف لکھی ہوئی ہے کہ اس کا نیک فالی یہ ہے کہ جب ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں تو جانے سے پہلے ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم ان کے پاس جا رہے ہیں جن کی شفاعت کی برکت سے ہماری بخشش ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ معاف نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے. ابھی تفصیل کا موقع نہیں. شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اتنی زبردست حدیث ہے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے کہ میری امت میں جو لوگ کبائر میں بھی مبتلا ہوں گے میری شفاعت ان کے لیے بھی لازم ہے. لیکن بات وہی ہے، خاتمہ ایمان پر ہو، کیونکہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بعض مرتبہ ایمان پر خاتمے کی دولت چھن جاتی ہے. اب اس حدیث کی بنیاد پر اور اس حدیث پر سہارا لے کر کہیں کہ اب توبہ کی ضرورت کیا ہے؟ کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے. خوب گناہ کیے جائیں، گناہ کیے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو ہمارے لیے لازم ہے. یہ اس کے لیے ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تو فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، کہ حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا. یقص الحق کا، وہ حق بات بیان کر دیتا. یقص الحق کا، اب یہ جو اللہ تعالیٰ ہیں یہ حق بات کو بیان کر دیتے ہیں. وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں. پھر قل آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے لو ان عندی ما تستعجلون بی، جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ عذاب فوراً کیوں نہیں آتا. عذاب میں اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو عذاب آ جائے. تو فرمایا لو ان عندی، اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز ما تستعجلون بی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان تو فیصلہ ہو چکا ہوتا. واللہ اعلم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 59، اس کے بارے میں مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے تفسیر معرف القرآن میں، اس آیت میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان دیا ہے کہ گناہوں سے بچنے کا نسخہ اکثیر، گناہوں سے بچنے کا نسخہ اکثیر. اور دوسری اس آیت میں جو دوسرا مضمون ہے وہ ہے غیب کے حوالے سے. چونکہ وقت مختصر ہے تو یہ جو غیب کا جو مضمون ہے علم الغیب، یہ پہلے ہمارے یہاں چند ہفتے پہلے ہی بیان ہو چکا ہے، لیکن دوبارہ اگلے اتوار کو انشاءاللہ. لیکن دوسرا جو مضمون ہے وہ ابھی میں عرض کر دیتا ہوں، گناہوں سے بچنے کا نسخہ اکثیر کیسے ہے. لیکن غیب کے بارے میں آج بیان نہیں ہوگا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَعِنْدَهُ، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں اور اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے. سے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، جو انبیاء ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہیں، انباء الغیب ہیں.
اللہ تعالیٰ نے، اور سب سے زیادہ علم اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جملہ غور سے سنیے گا، عالم الغیب نہیں ہیں، غیب کے جاننے والے نہیں ہیں، انباء الغیب ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو غیب کی خبریں دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کل کیا ہونا ہے، پرسوں کیا ہونا ہے، بعد میں کیا ہونا ہے، حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کیا ہونا ہے، پھر آخری دور میں دجال کا فتنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا آنا، اور جتنے معاملات ہیں، علامت قیامت جو صغرا جن کو کہا جاتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. جنت کے بارے میں بیان کیا، دوزخ کے بارے میں بیان کیا، قبر کے بارے میں مضامین بیان کیے، پلسرات کے بارے میں مضامین بیان کیے، محشر کے بارے میں بیان کیے، حوض کوثر کے بارے میں بیان کیے. یہ جتنے معاملات بیان کیے سب کے سب یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم عطا کیا. لیکن جب اللہ نے چاہا کہ اب اس وقت علم یہ غیب کی خبر نہیں دی. بخاری شریف کی روایت ہے کہ کچھ چھوٹی بچیاں تھیں، وہ اشعار پڑھ رہی تھیں، وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہمارے درمیان ایسا نبی ہے جو جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، فرمایا یہ مت کہو، دوسرے اشعار پڑھو، یہ مت کہو کہ میں کل کو جانتا ہوں، کل کیا ہوگا. اس پر بہت سے دلائل ہیں کہ اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، عالم الغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو کسی اور کی ضرورت نہ ہو، وہ علم اس کا اپنا ہو، تو کئی معاملات ایسے آئیں گے جس میں ہم پریشان ہو جائیں گے کہ یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے. مثلا صرف ایک ہی بات آج عرض کر دیتا ہوں تاکہ جو بات آئی ہے وہ تھوڑی بیان ہو جائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی حضرت صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جہاد کے واپسی کے موقع پر منافقین نے حضرت عائشہ پر ایک گناہونی تہمت لگا دی. اب اگر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے تو اسی وقت منافقین کا پردہ فاش فرما دیتے کہ میری بیوی پاک ہے، اس نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب مان لیں اور پھر پوچھ بھی رہے ہیں حضرت عائشہ سے، اگر تم نے ایسا کیا تو مجھے بتا دو. بتائیے آج کا بھی کوئی شوہر ایسا کر سکتا ہے جب اس کو پتا بھی ہو؟ کوئی باپ ایسا کر سکتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ میرے بیٹے نے یہ معاملہ کیا ہی نہیں ہے؟ یا کسی شوہر کو پتا ہو کہ میری بیوی نے بالکل یہ معاملہ کیا ہی نہیں ہے، قطعاً وہ پاکیزہ ہے، کچھ بھی نہیں کیا، پھر بھی لوگوں سامنے پوچھ رہا ہے کہ تم نے کچھ ایسا کیا ہو تو بتا دو. بتائیے بیوی کی حالت کیا ہوگی کہ میرے شوہر کو پتا بھی ہے پھر بھی سب کے سامنے مجھ سے پوچھ رہا ہے. تو کیا ہم اس کا نعوذ باللہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک مہینے تک صدیقہ کائنات کتنا پہلے تو پتا ہی نہیں تھا، تفصیلی واقعہ اس کا موقع نہیں، پہلے تو ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے. اس کے بعد جب پتا چلا اب پوری رات رو رہی ہیں، آنسو خشک ہو گئے، ایسی حالت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا نہیں رہے. تو یہ بات جب اللہ نے چاہا، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کا دیکھ لیجئے کہ حضرت بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جا رہے ہیں اور سامنے ہی کنویں میں ڈال دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا سامنے کنویں میں ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ پتا چل جائے، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، مصر سے قافلہ چلا ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کیوں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے انباء الغیب کا معاملہ آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قافلہ چل چکا ہے. اور جب اللہ نے نہیں چاہا تو اس وقت جب مصر سے قافلہ چلا ہے، خوشیوں میں تھے، بادشاہ تھے، اختیارات تھے، اللہ تعالیٰ کی ضرورت تو نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا. اور اس وقت چھوٹا بچہ 12-15 سال کا کنویں میں گرا ہوا ہے، تکلیف میں ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا ہے نعوذ باللہ، پھر بھی نہیں جا رہے حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے. تو یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حالات میں بہت سی چیزیں ہیں. پھر ایک اور واقعہ لے لیجئے، خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت پیش کیا گیا، گوشت پیش ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تھوڑا سا کھایا تو بس ذریعے وہی پتا چل گیا اس میں زہر ہے، علم الغیب ہو گیا. لیکن یہ انباء الغیب کی خبر تھی، اور اسی گوشت کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. حدیث شریف میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں پڑھ لیں. اور یہی گوشت کھانے سے ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ایک یا دو صحابہ کی شہادت ہوئی ہے. تو بتائیے ہم ایسا کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کو جان بوجھ کر زہر کھلا دیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خلاصہ یہی ہے، اصل مضمون تو اگلے اتوار کو انشاءاللہ، خلاصہ یہی ہے کہ جب اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، جب نہیں چاہا تو نہیں بتلایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا دیگر انبیاء ہوں، کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے، انباء الغیب ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس ہیں مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. لا يعلمها الا هو، جنہیں اس کے سوا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفت علم اور صفت قدرت. ایک گاڑی ہے BK6729، BK6729، غلط پارکنگ ہے، ساتھی ہٹا دیں. اللہ تعالیٰ کی صفت علم اور صفت قدرت کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ اسی کے پاس، یعنی اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور سمندر میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے، وہ اس سے واقف ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر اللہ اس کو جانتا ہے. آگے وَلَا حَبَّةٍ، اور نہ کوئی دانہ ہے، فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی اندھیریوں میں نہ کوئی دانہ ہے. وَلَا رَطْبٍ، نہ کوئی خشک چیز ہے. وَلَا يَابِسٍ، نہ کوئی تر چیز ہے. إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر وہ ایک کھلی کتاب میں درج. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت علم، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت علم کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. بر کہتے ہیں خشکی کو اور بحر کہتے ہیں سمندر کو. پہلے خشکی کو بیان کیا کہ خشکی میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتے ہیں اور سمندر میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتے ہیں. خشکی کو پہلے بیان کیا اس لیے کہ ہم انسان ہیں، ہمارے سامنے خشکی زیادہ ہے، خشکی کے معاملات زیادہ ہیں زمین وغیرہ کے. تو فرمایا کہ دیکھا اس میں اصلاح کا نسخہ کیسے ہے، گناہ چھوڑنے کا نسخہ کیسے ہے کہ یہ چیزیں جس کو دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. اللہ دیکھیں نا CC کیمرہ، اس چیز نے کچھ چیزوں میں ہمارے لیے آسانی کر دی کہ CC کیمرہ سے ہم ڈرتے ہیں کہ بھائی کوئی چور بھی ہے، اگر وہ کسی سپر مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہ ڈرے گا کہ اگر میں نے کوئی چیز اٹھا لی تو ایسا نہ ہو کہ کیمرے میں آ جاؤں. خبردار، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. ہمارے حضرت والا کے خلیفہ حضرت مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم نے قرآن کی چند ایک آیت پڑھی سورہ کہف کی جو ہمارے درس قرآن میں گزر چکی ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، آخرت کا منظر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جب یہ کتاب رکھی جائے گی، اعمال نامہ. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اے مخاطب تم مجرموں کو دیکھو گے مشفقین مما فیہ، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس سے کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے. وَيَقُولُونَ، اور وہ یوں کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری ہلاکت. ما لی ھذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہوا ہے، نامہ اعمال کو. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑتی ہے، سامنے موجود ہے، لکھا ہوا اس میں موجود ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو انہوں نے عمل کیا اس کو اس میں موجود پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پر ذرہ بھی ظلم نہیں کرتا. حضرت مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم نے اس کو یوں سمجھایا کہ اگر ہم کمپیوٹر پر کوئی ضروری کام کر رہے ہیں یا دینی کام بھی کوئی کر رہا ہے، کہ شیطان کے بہکانے میں کتنی دیر لگتی ہے. فرمایا کمپیوٹر پر کوئی دینی کام ہو رہا ہے یا موبائل پر کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، اس دوران ایک سیکنڈ کے لیے جا کر دوسری جگہ گناہوں میں چلے گئے، میوزک میں چلے گئے، فلموں میں چلے گئے، ڈراموں میں چلے گئے، حرام ویڈیو میں چلے گئے، تصویروں میں چلے گئے، ایک سیکنڈ کے لیے، یہ اعمال نامہ اتنا خطرناک ہے جو اس ایک سیکنڈ کو بھی لکھ لے گا. دنیا کا بڑے سے بڑا کمپیوٹر کبھی ہو سکتا ہے فیل ہو جائے. بینک میں نہیں کہتے کہ جی ہمارے کمپیوٹر فیل ہو گئے، ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو کمپیوٹر ہے کبھی فیل نہیں ہوگا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ جو علم ہے کیسا زبردست ہے، کتنا اسے ڈرنا چاہیے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ خشکی اور سمندر میں جو کچھ ہے، یہ ماں عموم کے لیے. سمندر میں کیا کیا، پہلے آپ زمین پہ آ جائیے، کیا کیا چیزیں ہیں، درخت کتنے ہیں، پھل کتنے ہیں، پودے کتنے ہیں، جانور کتنے ہیں، حشرات الارض کتنے ہیں، کیڑے مکوڑے کتنے ہیں.
حتیٰ کہ درس قرآن میں گزرا تھا سورہ کہف میں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، کہ ہم نے جو کچھ بنایا ہے زمین کے اوپر یہ اس کے لیے زینت ہے. میرے دل میں حتیٰ کہ حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا سانپ تک زینت ہے، خوبصورتی ہے. اب میرے دل میں یہ بات آئی کہ خوبصورتی کیسے ہے سانپ میں؟ کیا آخر بات ہے جو یہ بات فرمائی گئی ہے؟ تو دیکھا کچھ جگہوں پر آخر حیات الحیوان میں میں نے دیکھا کہ سانپ کو دیکھ کر بھی کیسے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں. اس میں لکھا ہوا تھا کہ سانپ جب کسی اندھیری جگہ پر جاتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے. پھر وہ سانپ سونف کو تلاش کرتا ہے اور اپنی آنکھوں سے جب سونف کو لگاتا ہے تو اس کی آنکھیں واپس آ جاتی ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کیا کیا بھلائیاں رکھی ہوئی ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے، کیا کیا خوبیاں رکھی ہوئی ہیں. تو جتنے انسان ہیں ان کے دلوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کو پتا ہے. جتنے جانور ہیں، کتنی قسموں کے جانور ہیں. پھر سمندر میں آ جائیے، کیسی کیسی مچھلیاں ہیں، کیسے کیسے معدنیات ہیں، خزانے ہیں، کیا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں. یہ ہے گناہ چھوڑنے کا نسخہ. جب اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں جو چیزیں ہیں ہم جو کر رہے ہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے؟ تو فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور سمندر میں جو کچھ ہے وہ اس سے واقف ہے. آگے اب اور زیادہ آگے کا معاملہ، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کسی درخت کا نکرہ تحت النفی تفید العموم، النکرۃ اذا تحققت بعد النفی یفید العموم، کہ جب نفی کے بعد نکرہ آ جائے، النکرۃ اذا وقعت تحت النفی وقعت العموم. ہو سکتا ہے کہ عربی قانون ہے، کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے، کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے اس میں، لیکن یہ جب نکرہ کسی نفی کے بعد آئے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. یہاں ورقہ یہ نکرہ ہے. وما تسقط من ورقۃ، کسی بھی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا. اس آیت کو سمجھنا ہو تو موسم خزاں میں جا کر سمجھ لیں کہ جب درختوں پر پتے گرے ہوئے ہوتے ہیں اور فرمایا جو پتا گرا جس وقت گرا کتنے گرے سب کے سب اللہ کو پتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم. وما تسقط من ورقۃ، کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا، الا یعلمها، مگر اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. اب اور زیادہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. یہ تو پتا تو پھر بھی بڑا ہے نا، ٹھیک ہے. اب آگے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، یہ صفات فرمایا دیکھو یہ صفات ہیں خالق کی. تمہارے جو معبود ہیں ان کے اندر کون سی یہ صفات ہے؟ تمہارے معبودوں کا تو یہ معاملہ ہے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں سنو ہم تمہیں ایک مثال دے رہے ہیں ذرا غور سے سننا. ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ تمہارے جتنے معبودان باطلہ ہیں، جیسے ہندوؤں کے 33 کروڑ معبودان باطلہ ہیں، سب کو چیلنج کیا جا رہا ہے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سب کے سب جمع ہو جائیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مکھی بنانا تو دور کی بات، وَإِن، تم اتنے ناکارہ ہو، اتنے تم کمزور ہو، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر تمہارے سامنے جو مٹھائی وغیرہ چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اگر مکھی کوئی چیز اٹھا لے، لا يستنقذوه منه، تم اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور مطلوب بھی کمزور. یعنی تمہارا جو مطلوب ہے خدا ہے، معبودان باطلہ جو تمہارے ہیں یہ بھی کمزور ہیں، مانگنے والے بھی کمزور ہیں. تو فرمایا کہ ولا حبۃ، اور ترقی ہو رہی ہے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی اندھیریوں میں کوئی ایسا دانہ بھی نہیں ہے. ایک اندھیرا ہو، پھر زمین کا اندھیرا ہو، پھر چھوٹا سا ایک دانہ ہو، ولا رطب، کوئی تر چیز ہو، ولا یابس، کوئی خشک چیز ہو. ان جتنی بھی چیزیں ایسی نہیں ہیں الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک کھلی کتاب میں درج ہے. جتنی یہ معاملات ہیں سب کے سب اللہ کو پتا ہے. تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کو، صفت قدرت کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے. اب ایک مضمون جو تھوڑا بہت تو بیان ہو گیا غیب کے بارے میں، لیکن غیب کہتے کس کو ہیں، اصل مراد کیا ہے. پھر جو لوگ سوال کرتے ہیں بارشوں کے بارے میں کہ محکمہ موسمیات والے بارشوں کا بتا دیتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا بچہ ہے یا بچی ہے، اس بارے میں انشاءاللہ تعالی اگلے اتوار کو مضمون ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے، صفت قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس طرح ڈال دے
کہ جب بھی ہم خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کرنے لگیں تو اس وقت ہمارے سامنے یہ بات ہو کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، تو جو ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔